وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 23، درس نمبر 261. آج کا موضوع، ہم کیا دین اسلام سے اپنا رخ عملاً پھیر چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ خدا کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں، ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 23، لفظی ترجمہ. الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو اوتو نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے. یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں. لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان. لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان. ثم یتولی فریق منہم، پھر ان کا ایک فریق پھر جاتا ہے. وہم معرضون، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں. ذالکا، یہ اس لیے بأنہم قالوا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی لیکن گنتی کے چند دن. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور وغرہم فی دینہم، انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کے دین نے، جو ما کانوا یفترون، جو وہ گھڑتے تھے. یعنی افتراء کہتے ہیں گھڑنے کو. فکیف اذا جمعناہم، پس سو کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے. لیوم لا ریب فیہ، جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. ووفیت کل نفس ما کسبت،
اور پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران ہے، مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور توحید کے بارے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلانے کی یا تکذیب کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اور جو گزشتہ آیت تھی اس کا مضمون یہ تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو قتل کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، اور تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، دنیا اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ایک بات میں عرض کر دوں سامعین کرام، اور میں کرتا رہتا ہوں، قرآن کو آپ اپنے لیے سمجھیں، اس زمانے کے لیے سمجھیں، اس کی آیات یا تو آپ خود ان آیات کے مصداق ہیں یا اس کے خلاف ہیں، یعنی یا تو اس پر آپ عمل کر رہے ہیں یا اس پر نہیں کر رہے، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن تو نصیحت ہے نا، تو نصیحت ہے تو اس میں یا تو آپ ان آیت کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کر رہے تو آپ کو پھر بیدار ہونا چاہیے، اور باقی یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ ان آیات کو ایک خاص قوم تک محدود کر دیں، وہ مناسب نہیں ہے، یہ سوچ بھی مناسب نہیں ہے کہ یہ تو فلاں کے لیے ہے۔ اب یہ آیت شان نزول کے حساب سے تو ٹھیک ہے، یعنی اس وقت اہل کتاب بھی تھے ان لوگوں میں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر دیا تھا، اور اس وقت کے منافقین بھی تھے، یعنی اس آیت کے مصداق اس دور کے منافقین بھی تھے کہ ان کو جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ منہ پھیر لیتے تھے، یتولی فریق منہم۔ اور تو بہرحال تو ہم دیکھیں گے سامعین کرام، میرا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم ان آیات کو اپنے یعنی اس 2020 کے تناظر میں دیکھیں گے کہ آیا ایسے لوگ آج کل موجود ہیں کہ نہیں ہیں جن میں یہ صفات موجود ہیں، اور صفات کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ تعجباً فرما رہا ہے کہ دیکھو لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ کے کتاب کے احکامات کی تلاوت کی جاتی ہے یا اللہ کے جو فیصلے ہیں، جو احکامات ہیں، ان کے مطابق فیصلہ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ہمیں کہے کہ بھئی قرآن کی کوئی اللہ والا جو ہے یا اللہ کی طرف بلانے والا یا تبلیغ کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ اگر ہمیں کہے کہ بھئی اے قوم تمہارا حال اللہ کی کتاب سے مختلف ہے اور تم اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق کرو، اپنے فیصلے جو ہیں، جو بھی فیصلے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق کرو، تو اگر کسی نے اس بات سے منہ پھیر لیا تو وہ ان آیات کے مصداق ہیں۔ یعنی یہ ہم نے جو آیات پڑھی ہیں نا سامعین کرام، تھوڑا سا اگر آپ اس پہ غور کریں، 23، 24 اور 25 تین آیات کا میں نے آپ کو ترجمہ بیان کیا ہے۔ تین آیات کے مضمون کو تھوڑا سا آپ اپنے اوپر لاگو کریں، اس معاشرے پر لاگو کریں۔ اس میں یہ بھی مضمون ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت پر ہمارا ٹھیکہ ہے اور ہم تو جنتی ہیں، سیدھے سیدھے جنت میں جائیں گے، اگر بعض اعمال کی وجہ سے ہم دوزخ میں گئے بھی تو وہ محض گنتی کے چند دن ہوں گے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اور یہ تصور آج بھی ہے سامعین کرام، ہمارا اپنا تصور ہے کہ دوزخ میں تو ہم جائیں گے نہیں، اول تو جائیں گے نہیں۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ انتہائی ایک ایسی صورتحال ہے جس کا ہمیں ادراک کرنا ہوگا۔ یہ ایک خناس جو ہے ہمارے ذہن میں بھر دیا گیا ہے
کہ تم نے اگر زبانی کلمہ پڑھ لیا تو اب تم جو مرضی آئے کرو. یعنی لوگ ایسا کہتے تو نہیں ہیں، لیکن ان کا بیان ایسا ہوتا ہے. بعض علماء کا بیان ایسا ہوتا ہے کہ بس تم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، تم اہل محبت کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، اب جنت تمہارا ٹھکانہ ہے. اور گزشتہ سبق میں بھی میں یعنی ایک عالم جو بین الاقوامی عالم ہے، بین الاقوامی سطح پر ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کوئی نبی نہیں جائے گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ چلے جائیں جنت میں، اور کوئی امت داخل نہیں ہوگی جب تک حضور کی ساری امت داخل نہ ہو جائے جنت میں. بات اپنی حد تک تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ تو امت ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ امت جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا ہو، جن کی منزل اللہ ہو، جو اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہوں، جو مومن ہوں، جو متقی ہوں. اور میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیں اللہ نے سب کچھ کھلا کھلا بیان کر دیا ہے. جنت میں جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. ہمارا گروہ، ہم جن لوگوں کے گروہ میں شامل ہیں تو وہ تو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کے فیصلے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق وہ زندگی نہیں گزار رہے، نہ گزارنا چاہتے ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. انفرادی سطح پہ بھی اور امت کی سطح پہ بھی ہم ایک نافرمان قوم ہیں. ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے. ہمارے سامنے حضور کا اسوہ حسنہ قابل اتباع نہیں ہے. ہم قبر کو نہیں مانتے، ہم جنت کو نہیں مانتے، ہم یوم حشر کو نہیں مانتے، ہم دوزخ کو نہیں مانتے. تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ حضور کی امت ہے؟ یہ امت تو ہے، لیکن یہ امت دعوت ہے. اس کے پاس حضور کی دعوت پہنچی ہے، لیکن حضور کی دعوت جو اللہ کی طرف ہے اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو دیکھیں آج کا جو سبق ہے اس میں کافی نقاط ہیں. غرہم فی دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. یعنی جو زبانی کلمہ ہے اس میں ہم دھوکا ہو گئے کہ ہم مسلمان ہیں. آپ نہ مسلمان ہیں، نہ آپ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. حضور کی دعوت اور قرآن کی جو دعوت ہے وہ آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ تو آپ کو دار السلام کی طرف بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اس کے سامنے سر جھکا دو تم. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں؟ وما نزل من الحق، جو اللہ نے نازل کیا ہے حق سے. تو بہرحال یہ دیکھیں ایک ایسی پریشان کن صورتحال ہے کہ بعض علماء کا ایک طبقہ ہمیں سلا رہا ہے، ہمیں مزید، ہم تو سوئے بے قوم ہیں، ایک غافل قوم ہے، ایک سوئی بھی قوم ہے، مزید ہمیں سلا رہا ہے تھپکیاں دے کے کہ بس فکر مت کرو، تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو اور سیدھے سیدھے تم جاؤ گے جنت میں اور خوشیاں مناؤ. بڑی خطرناک صورتحال ہے. یہاں تو جو آیات ہم نے پڑھی ہیں یہ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن کیا حال ہوگا کہ جب سب لوگوں کو میں اس دن جمع کروں گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اس دن ہوگا کیا؟ وفیت کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا ہے وہ اس کا بدلہ پورا وفیت کا مطلب پورا بدلہ دے دیا جائے گا. جو نیکوکار ہیں، جو متقی ہیں، اس دن ان کے اعمال کی ناقدری نہیں کی جائے گی، ان کی قدر کی جائے گی، ان کو عزت اور احترام کے ساتھ جنت لے جائے گا. وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور کما قال آیت ہے سورہ زمر کی. متقی لوگوں کی تو بڑی آؤ بھگت ہوگی.
سلام قولا من رب الرحیم، سبحان اللہ، کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن جو نافرمان لوگ ہیں، جو اللہ کو، دیکھیں میں مضمون مشکل نہیں ہے سمجھنا، اللہ اگر آپ کا معبود واحد ہے اور اللہ ہی آپ کا محبوب واحد ہے اور اللہ ہی آپ کا مطلوب واحد ہے، اللہ ہی آپ کا مقصود واحد ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ جنتی ہیں بس۔ لیکن اگر اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو بھی آپ نے شریک کر لیا ہے محبت میں، اطاعت میں، مقصد میں، تو آپ جنتی نہیں بن سکتے۔ یہ میں کھلے طور پہ، واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں اصل چیز جو ہے بندگی ہے، اور اس میں تو کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ تو گمراہ ہو گیا واضح گمراہی سے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدا فیہا او کما قال، جس نے بھی اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ ایام معدودات نہیں ہیں ہمارے لیے۔ دیکھیں ایام معدودات ہوتے ہیں مومن کے لیے، مومن گناہگار کے لیے، متقی گناہگار کے لیے۔ انسان ہے، اس سے غلطی کا صدور ممکن ہے۔ گناہ سے پاک انبیاء کرام ہوتے ہیں، وہ معصوم ہیں۔ باقی تو گناہوں کا ہو سکتے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پھر غفور الرحیم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، میرے بندوں کو، کہ میں تو بڑا غفور الرحیم ہوں، انی انا الغفور الرحیم۔ اور لیکن اگر تم نے نافرمانی کا راستہ ہے لوگوں اختیار کیا تو ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بڑا سخت ہے پھر۔ تو یہ دراصل یہ 3 آیات یہ ہمارا حال ہے، یہ نہیں ہے کہ بس آپ اہل کتاب پہ ڈال دیں کہ یہ تو ان کے لیے ہے۔ تینوں آیات 100% ہمارے لیے، 100%۔ دیکھیں پہلی آیت جو ہے الم تر الی الذین یدعون الی کتاب اللہ، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ 100% ہمارے پاس تھوڑا بہت علم ہے، ہمارے پاس دین کا ہر شخص کے پاس تھوڑا بہت علم ہوتا ہے، نصیبا من الکتاب، تھوڑا سا علم ہے۔ لیکن جب ہمیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم اپنے زندگی کے فیصلے کرو، شادی ہے، بیاہ ہے، کاروبار ہے، دفتر میں آپ دیکھیں کیا اللہ کے حکم کے مطابق ہم آج کل جو ملازم ہیں سرکاری، یہ دفتر جانے کے پیسے لیتے ہیں، اور جو دفتر میں کام ہے وہ رشوت لے کے کرتے ہیں۔ عام طور پہ ایک رویہ ہے، ہر دفتر میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ حرام آمدنی کو اس کے بہانے ڈھونڈتا رہے، کس طریقے سے۔ فائل آپ کو پتہ ہے، فائل کو پہیے نہ لگائیں تو وہ کام نہیں ہوتا، فائلیں گم ہو جاتی ہیں، فائل ہی گم ہو جاتی ہے، بھئی وہ فائل نہیں مل رہی آپ کی، دوبارہ فائل اور اس کے ساتھ جو ہے قائد اعظم کے نوٹ، پھر جو ہے آپ کی فائل سر چڑھ کے بولتی ہے کہ بھئی اس نے تو پیسے دے دیے ہیں کام کے، چلو اس کا کام کرتے ہیں۔ یہ میں اصل میں خود بھی ان حالات کا شکار ہو چکا ہوں۔ جائز کام بغیر پیسے کے آپ کا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر یعنی اسپتال میں بگاڑ کریں گے، اپنے کلینک میں بڑی شوق و محبت سے مریضوں کو دیکھیں گے، عام رویہ ہے۔ اللہ ماشاء اللہ ڈاکٹر ہوں گے، اللہ ماشاء اللہ کی میں بات نہیں کر رہا،
اللہ تعالیٰ قوم کی حالت کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ ایک قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کو تیار نہ ہو جائیں. اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ افراد کی بنا اللہ کے فیصلے نہیں ہوتے. جب تک ایک جماعت وجود میں نہ آ جائے، یعنی میں اسلامی جماعت کی بات کر رہا ہوں. آج کل جو ہے ہماری امت کا شیرازہ بکھر چکا ہے. آج مسلمان کا وجود نہیں ہے. ظاہر ہے کہ مسلمان ہوگا تو جماعت ہوگی، جماعت نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اس لیے جماعت بھی نہیں ہے، جماعت نہیں ہے تو امیر بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کو میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں، آپ کو کتنی فکر ہے کہ ہمارا ایک مسلمانوں کا امیر المومنین ہونا چاہیے یا خلافت آنی چاہیے؟ آپ تو یہ جھوٹی جمہوریت، لنگڑی لولی جمہوریت کے پیچھے چل رہے. اس میں کیا ہے؟ یعنی آپ جو نمائندے چنتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ نہ اسلام سے اہل الرائے کی یعنی اہل الرائے سے رائے لی جاتی ہے. اور یہاں تو ایک جو پاؤڈر پی رہا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، اس کا اور ایک عالم کا، مفتی کا ایک ہی ووٹ ہے، اس کا وزن ایک ہی ہے. تو ظاہر ہے کہ اکثریت تو ہماری جو ہے بے راہ روی کا شکار ہے. تو ہمارے حکمران آپ جن کو گالیاں دیتے ہیں وہ بھی بے راہ رو ہیں. بے راہ رو کا مطلب دیکھیں، میں یہ نہیں ہے کہ بد اخلاق ہیں یا زانی ہیں یا یہ وہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ بھی گمراہ ہیں اور گمراہوں کو آپ چن لیتے ہیں اور پھر شکوے کرتے رہتے ہیں. آج دیکھ لیں، اس وقت 2000 میں اس کی بات کر رہا ہوں 2020 کی. آج کوئی مسلمان، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی لیڈر ایسا نہیں نظر آ رہا کہ یعنی لیڈر تب ہوگا جب قوم ہوگی. قوم سے لیڈر ہوتا ہے. جیسی قوم ہوگی اعمالکم عمالکم. اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے. تو جس طرح ہم گمراہ ہیں، گمراہوں کو چن لیتے ہیں. ہمارے آپ کی یعنی معیار کیا ہے؟ کس کو آپ ووٹ دیتے ہیں؟ یہ جو یعنی جن کے جلسے جو ہیں وہ ڈی جے کے بغیر نہیں ہوتے، ناچ گانا ڈی جے. یہ تو اب وہ یعنی ایک رواج آ گیا نا. مذہبی جو جماعتیں ہیں بظاہر انہوں نے بھی یہ انداز شروع کر دیے، ڈی جے وغیرہ. وہ ٹھیک ہے، مطلب وہ کچھ اور کوئی ترانے وغیرہ بنا لیے، لیکن ہیں ایسے لہو کرمانے کے لیے. وہ حکمران جو اس وقت برسر اقتدار ہیں، ان کے جو الیکشن مہم تھی، ڈی جے جو ہے وہ ایک لازمی حصہ تھا. میں ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں، لیکن میں اس صرف یہ 3 آیات میں بنیادی طور پہ ہم اس کا مضمون دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مضمون کیا ہے اور کس کے لیے ہے. تو جو آیت نمبر 23 ہے سامعین کرام، کہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہم فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو، انفرادی اور اجتماعی بھی. آج ہمارا سود کے مطابق، سود کے لیے جو کہ حرام ہے، مطلق حرام ہے، اس کے لیے ہمارا اجتماعی فیصلہ ہے کہ نہیں، اسے جاری رہنا چاہیے. سود آج میڈیا کی جس طرح بے راہ روی کا شکار ہے، ہمارا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہی بے راہ روی ہمیں درکار ہے. خواتین سرخی پاؤڈر لگا کے آئیں گی اور کبھی کبھی سرخی پاؤڈر لگا کے آپ کو نصیحت کی باتیں کریں گی اور گلے شکوے کرتی رہیں گی، لیکن خود بالکل پارلر میں تیار ہو کے آتی ہیں. ان کے چینلز کے تو اپنے یعنی ہوم پارلر ہوتے ہیں نا، ہر ایک کے لیے وہ سرخی پاؤڈر تیار ہوتا ہے. خواتین
یعنی لپسٹک، بال کھلے، اور پھر جو ہے ایسی خواتین جو سی تھرو آستینیں پہنتی ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے. لیکن یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنا فیصلہ نہیں کرنا. ثم یتولی فریق منہم، پھر ایک فریق ان میں سے منہ پھیر لیتا ہے. یتولی فریق منہم وہم معرضون، اور ہم وہ اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں. اب یہ ہے نا کہ یہ ہمارا حال ہے سامنے کرام. یہ ایک ہی آیت میں آج یعنی پڑھ رہا ہوں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. تو یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، تو پھر تو آپ قرآن کی تلاوت ہی چھوڑ دیں. یعنی تلاوت کریں لیکن اس کو سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ تو مدینے کے حالات تھے، یہ تو یہودی تھے وہاں کے، وہ حضور کی بات نہیں مانتے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. اور ایسے ہی بعض تفاسیر میں لکھا ہوا ہے سامنے کا. میں تو دیکھتا رہتا ہوں نا. یہ خاص طور پہ یہ آیت ایک خاص صاحب تفسیر نے کہا ہے کہ یہ وہاں کے یہودیوں کے لیے ہے، مطلب ہمارے لیے نہیں ہے. یہ کوئی عجیب سا اور بین الاقوامی شہرت یافتہ صاحب تفسیر ہے. ٹھیک ہے، میں تو اس سے انکار نہیں کر رہا کہ اس وقت کے حالات کے مطابق اس کے مصداق وہ تھے، لیکن آج جو ہے ہم میں اور ان یہودیوں میں سری منہ بال برابر کا فرق نہیں ہے. اس کے یعنی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے یہ یہودیوں کا تھا اور یعنی مضمون چلا بھی آ رہا ہے، یعنی اوت الکتاب، اہل کتاب کا مضمون چلا بھی آ رہا ہے. لیکن کیا ہمارے لیے، کیا اللہ کے رسول نے دیکھیں پیشن گوئی نہیں کی تھی کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ. تم ضرور یعنی اپنی گزری ہوئی قوموں کی پیروی کرو گے، ان کا اتباع کرو گے، یہاں تک کہ کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہو تم بھی داخل ہوگے. تو صحابہ نے پوچھا کہ گزری ہوئی قوم ہے، اس سے پہلے جو قوم، آپ کیا مراد ہے؟ الیہود والنصارى. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر ناراضگی کے ساتھ عرض کیا کہ قال فمن، اور کون ہے؟ اچھا پھر یعنی دیکھیں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا کہ حضور نے نہیں فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی اور تم لوگ 73 فرقے بن جاؤ گے. یہ حضور نے نہیں فرمایا. اور تم، دوسری حدیث ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْوَ نَعْلٍ بِالنَّعْلِ. وہ پورا ٹیکسٹ مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ جملہ مجھے یاد ہے کہ تم ایسے ان کی کاپی کرو گے جیسا کہ ایک جوتا دوسرے کے بالکل ایک سائز ہوتا ہے. یعنی سوتر برابر کا فرق بھی نہیں ہوتا نا. ایک جوڑا جوتا ہے جو بھی نمبر ہے لیکن وہ بالکل ایک سے ہوتے ہیں. ظاہر ہے ایسا ہی ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے حَذْوَ نَعْلٍ بِالنَّعْلِ، جیسے کہ ایک جوتا دوسرے سے ملتا ہے تم اسی طرح ان کی پیروی کرو گے. اور پھر حضور نے اس حدیث میں فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر اس قوم میں ایک ایک شخص اپنی ماں کے بستر پہ گیا ہو تم بھی جاؤ گے. تو دیکھیں بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا. ذرا سوچیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. جی ترجمہ سنا دیں. الم تر الی الذین
کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو اوتو نصیبا من الکتاب کہ ان کو کتاب کا تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، یدعون الی کتاب اللہ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ اس کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، ثم یتولی فریق منہم، تو پھر ان کا ایک فریق پھر جاتا ہے، وہم معرضون، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ تو سامعین اکرام، یعنی اعراض تو ہم نے کیا ہوا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول سے، یہ بڑی یعنی ایک توجہ طلب بات ہے، آپ اس پہ غور کریں۔ اور اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب خدا یعنی تورات سے بہرا دیا گیا، اور وہ اس کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے کج ادائی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔